بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے، سب کاموں سے آزاد کر کے، سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا اسے تو حسرت اور حیرت سے بولی، اے رب، میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور نہیں تھا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور ماں نے کہا، میں نے نام رکھا ہے اور اس کا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم قرآن پاک کی ابتدائی صورتیں، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے مختلف اہم مقامات، اس سے اکتساب علم اور اکتساب نور کیا، آج ہم سورہ آل عمران کی ان آیات، اور جس میں بطور خاص آیت 35 سے 44 تک کے اہم مضامین اس کا ذکر کریں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کو الزہراوین یعنی دو چمکتی ہوئی تابناک صورتیں یہ بھی کہا گیا ہے۔ دونوں کے درمیان بہت مطابقت ہے، دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور پھر مان بعد اللہ تعالیٰ کی اس کتاب محکم، اس کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں کے نصف اول میں گزشتہ اقوام اور امم کے حالات ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر بنی اسرائیل کے، اور اس کے بعد ان واقعات سے سبق اخذ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اپنا راستہ اور اپنا طرز زیست اور اپنا اسلوب حیات درست رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی، اس کو نصفین بھی کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کو، کہ نصف اول میں مضامین ما قبل کی امتوں کے ہیں، اور نصف اول کے بعد نصف ثانی جو ہے، اس میں مضامین ان مضامین کے تسلسل میں اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے رہنمائی اور روشنی عطا کرتے ہوئے اپنی وابستگی اور اپنی کمٹمنٹ کو دین کے ساتھ مؤثر اور مضبوط رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران، اور اس کی آیات جو ہمارے علماء جس پر بات کریں گے، اس کے نصف اول میں آج جس امت اور قوم کا تذکرہ ہے وہ عیسائی ہیں، نصارہ۔ پہلی میں یہودی تھے اور دوسری میں نصارہ، اور پھر اس کے بعد ان سے حاصل شدہ اسباق۔ دونوں صورتوں میں ایک اور مماثلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر ایمان کا، اور اس صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں اسلام کے، اس کے مضامین کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں قتال فی سبیل اللہ، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ ان کو پڑھیں اور اپنے قلب و روح کو مزین اور آراستہ کریں، اور زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، نور، رہنمائی اور روشنی حاصل کریں۔ یہ آیات جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے، یہ عام الوفود 9 ہجری اس میں نازل ہوئیں، اگرچہ اس کا پہلے کا حصہ اور اس صورت کا بہت زیادہ حصہ 3 ہجری اور اس کے بعد نازل شدہ ہے، جو مدنی دور ہے۔ لیکن یہ جو آیات آج جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ عام الوفود 9 ہجری 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد جزیرہ نما عرب، اس پر اسلام کی سطوت، عروج اور طاقت اور شکوہ کا پھریرا سر بلند ہوا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وفود مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہی میں ایک وفد نجران کے کرسچنز کا تھا،
عیسائیوں کا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز مقدس کے جنوب میں، مکہ اور حجاز سے آگے یمن کے پاس، ابتدائی طور پر اس پر یہود اور اصحاب الاخدود کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ خاص بستی ہے۔ ماں بعد رومن امپائر کے جو سربراہ تھے قیصر، اس نے حبشہ کے سربراہ کو حکم دیا کہ وہ اس بستی اور یمن کے ان لوگوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنائے، اور پھر اس سبب یہ خطہ اور قریہ بھی عیسائیت کا مرکز اور محور بن گیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت و تبلیغ سے یہ خطہ بھی متاثر ہوا۔ نجران جو ہے یہ کم و بیش اس کے 73 بستیاں یا گاؤں تھے، جس میں 6 یا 7 لاکھ افراد اس کی آبادی تھی، اور اس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ایسے تھے جو جنگ کے قابل تھے۔ ان کا جو پولیٹیکل لیڈر تھا وہ عبد المسیح العاقب، اور ان کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ الاہم السید، اور جو ان کا لاٹ پادری تھا جو مذہبی اور دینی اقدار کا علمبردار تھا، ابو حارثہ بن علقمہ۔ چنانچہ 9 ہجری کو انہوں نے ایک بڑا وسیع اور جامع ڈیلیگیشن ترتیب دیا۔ ان تینوں شخصیات کی سربراہی میں یہ لوگ تقریباً 70 سے 75 کے درمیان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ نجران کا وفد اور اس کے جو مختلف واقعات اور ان واقعات کے مختلف پہلو اور ان پہلوؤں سے نکلنے والے مختلف نتائج کا سیرت طیبہ اور اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے۔ یہی وہ وفد ہے جس نے مسجد نبوی میں قیام کر کے اپنے قبلے کی طرف نماز ادا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ یہ لوگ جب راستے میں آ رہے تھے تو ابو حارثہ بن علقمہ، اس کا ایک بھائی کرز بن علقمہ، یہ بھی ساتھ تھا، اور راستے میں اس کو ٹھوکر لگی اس کی سواری کو، اور اس کی سواری تھوڑی سی بد کی، اور اس نے ایک قبیح جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ وہ جو دور رہنے والا ہے اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اس پر ابو حارثہ جو ہے اس نے ریئیکٹ کیا اور کہا کہ وہ نہیں، تو ہلاک ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تو اس کے بارے میں اس قدر عقیدت ارادت رکھتا ہے تو پھر اس کو مان کیوں نہیں لیتا؟ دور سے مراد اس کا اشارہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں مان تو لوں، لیکن رومن امپائر جو ہے اس کا سرکاری مذہب اس کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے۔ اگر میں عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کروں گا تو رومن امپائر کی طرف سے مجھے جو مراد ملی ہیں، اس کی طرف سے جو مختلف اعزازات ہیں، اس کی طرف سے جو مجھے مختلف عہدے میسر ہیں، ان سب سے میں معزول کر دیا جاؤں گا۔ یہ وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور پھر ایک آیت مباہلہ وہ بھی اسی تسلسل اور تناظر میں نازل ہوئی۔ آج ہم اس وفد کے مدینہ منورہ حاضر ہونے اور اپنے عیسائی عقائد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنے، اور پھر ان کے کاؤنٹر کے طور پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطل عقائد کو جس طرح اس کا تدارک کیا، اس کی بےخونی کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت زکریا، ان سب کے احوال کو جس طرح قرآن نے جس خوبصورت پیرائے میں، جس عمدہ اسلوب کے ساتھ، جس میں فصاحت و بلاغت کا جوبن اور شباب ہمیں نظر آتا ہے، ردیف بندی اور قافیہ پیمائی ہمیں محسوس ہوتی ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، مفتی شیر محمد نقشبندی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آصف علی ظہوری۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الرافع، بلندیاں عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الرافع کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج موضوع قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، اور آیات 35 سے 44 تک جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر
اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک تمام انبیاء کا بنیادی نقطہ تبلیغ توحید تھا سبحان اللہ۔ اور سب کا دین دین اسلام تھا۔ اور ان انبیاء کے سلسلے میں ایک بڑا خوبصورت قسم کا وصف ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء حضور علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والے ہیں سبحان اللہ۔ اور حضور کی آمد کا اعلان کرنے والے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام ان تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے والا وہ کسی نبی کی توہین بھی نہیں کر سکتا، تکذیب بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی کسی نبی کی توہین اور تکذیب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے پورے سلسلہ انبیاء کی توہین کی ہے۔ اسی لیے اسلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، چونکہ میرے آقا نے سب انبیاء کی تصدیق فرمائی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہر نبی کا ادب سے نام لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی، لوگوں کے ذہن میں عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ واقعات نہیں سنانے چاہیے، احکام کی بات کرنی چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 35 سے لے کر 44 تک آپ دیکھ لیں، اس میں احکامات نہیں ہیں، ان میں قصے ہیں پاکوں کے، ایمان افروز قصے، ایمان افروز قصے ہیں پاکوں کے۔ اس سے قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ تم صرف اس بات پر نہ رہو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، جن کو اللہ نے شانیں دی ہیں ان شان والوں کا تذکرہ کرو تاکہ ان کی شان کے تذکرے اور سیرت کو سن کر اللہ تمہیں بھی طہارت اور عزت عطا کرے۔ تو اب یہ کہہ دینا، عام طور پر یہ صورتحال ہوتی ہے، کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندہ قصہ خواہ ہے، فلاں بندہ، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ پاکوں کے تذکروں سے کنی کترانا بد نصیب ہونے کی علامت ہے، اور پاکوں کے تذکرے خوشی کے ساتھ کر کے سننا اور ان سے سبق حاصل کرنا یہ خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ اور وہ تذکرے مفتی صاحب جو اللہ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، اچھا قرآن پاک کی کوئی آیت بھی ہو، اللہ کا کلام ہے تو وہ تو حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کی والدہ دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اور میں جو تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا میں وہ تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی رب سے اولاد مانگنا یہ پاکوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، حضرت مریم کے لیے حضرت حنا بھی سوال کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے بندہ جب بھی اولاد مانگے تو اس کی غرض و غایت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، سبحان اللہ، نیک کام کے لیے ہونا چاہیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اور دعا کے ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ یا اللہ تو مجھے جو اولاد عطا کرے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے پس پردہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے خدام میں چونکہ لڑکے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے لڑکا عطا فرمانا تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو ان کے خامند حضرت عمران نے ان کو کہا کہ تم نے یہ بیت المقدس کے لیے منت مان لی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی عطا کرے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال میں نے تو منت مان لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی حضرت مریم کی صورت میں عطا کی۔ جب حضرت مریم کی صورت میں بیٹی عطا کی تو ان کو بیٹی کے پیدا ہونے کا دکھ نہیں تھا، ان کو دکھ اس بات کا تھا کہ میں نے تو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا، اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی تو وہاں وقف نہیں ہوگی، اس طرح خدمت نہیں کر اس سکے، طرح خدمت نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا لیس الذکر کالانثی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، پر کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ مرد بھی جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو تمہارے ذہن میں بیٹا تھا نا اس بیٹے کے تصور سے کہیں اونچی شان کی تجھے بیٹی عطا کی ہے۔ کیا کہنا۔ جب اس بیٹی کے وجود سے نور پھیلے گا اور کائنات میں اندھیرے دور ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مریم کون ہے۔ اچھا انہی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ استفاء کا لفظ آیا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک کیا، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں پہلی مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے چنا کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے باوجود عورت ہونے کے قبول فرما لیا۔ دوسرا یہ چنا کہ ان کا کفیل حضرت زکریا علیہ السلام کو بنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، رب کے چناؤ کے آگے انسان کو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اگر حضرت مریم کو
کفیل جناب زکریا علیہ السلام مل جائیں تو یہ حضرت مریم کا چناؤ ہے۔ اور پھر دوسرا چناؤ کیا ہے کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے کے لیے چن لیا۔ حضرت مریم کے واقعے سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت مریم کو چنا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کے لیے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ کہتا ہوں، جن کو جناب عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے چنا گیا ان کی تو یہ شان ہے، کیا کہنے، اور جس ماں کو جناب محمد عربی کریم کی ماں بننے کے لیے چنا گیا، کیا کہنے ہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی ماں کے اعزاز کو کبھی بھلانا نہ۔ واہ، میں چاہوں گا کہ نقشبندی صاحب گفتگو میں شامل ہو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آتے اور پھر وہاں دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ہیں، اور پھر اس سارے منظر اور مظہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے مدعو کیا، اور مجھ سے قبل قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے بڑی پرمغز گفتگو فرمائی، اور یہ بتا رہے تھے کہ صالحین انبیاء کے واقعات جو ہیں یہ قصے بیان کرنا یہ عام قصہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے یہ قصے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادہ، سبحان اللہ، انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے، رسولوں کا تذکرہ۔ تو ان آیات مقدسہ میں جو آل عمران کی یہ آیات مقدسہ ہیں، انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ حضرت حنہ جو حضرت عمران کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ ایک دن دیکھ رہی تھی کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے ساتھ اسے دانہ دے رہی ہے، پیار کر رہی ہے، تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی، دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کی۔ تو پھر جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مریم عطا فرمائی، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کو عطا کر دیا گیا، وہ بیت المقدس میں جا کر جو کہ احبار تھے، علماء تھے، اور وہاں قرآن اندازی بھی ہوئی، اور وہ قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلی۔ کس چیز کی قرآن اندازی؟ ان کی تربیت کی، کفالت کی؟ قرآن اندازی ان کی کفالت کی، کفالت کی۔ کہ احبار کہتے تھے جو علماء کہ یہ جو بچے ہے یہ ہم ان کے کفیل بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کے خالو تھے، تو آپ نے فرمایا میرا زیادہ حق ہے۔ تو وہ قرآن اندازی وہ پانی میں کی گئی، کلمیں ڈالی گئی، جن کی کلمیں ڈوب گئی ان کا نام نہ نکلا، تو آپ کی قلم جو تھی وہ تیر گئی۔ تو آپ کے حصے میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی کفالت آئی۔ تو جس وقت آئے تو آپ نے آپ کے لیے کمرہ بنوایا بیت المقدس کے ساتھ۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تو دروازہ بند کے چلے جاتے، تو ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بے موسمہ پھل حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال یا مریم ان لک ھذا، پوچھا اے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ رزق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آیت نمبر 37 ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رزق ملا ہے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ پھل دیکھے جو بے موسم تھے، گرمیوں کا پھل سردیوں میں اور سردیوں کا پھل گرمیوں میں آپ نے دیکھا، تو یہاں یہ پھل موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں، تو آپ نے دل میں یہ تمنا کی کہ میں دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر مریم علیہ السلام کو اللہ کریم بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، اب میں بظاہر تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد نہیں ہے، آپ کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی اور حضرت حنہ کی عمر 98 سال ہو چکی تھی، تو آپ نے یہاں دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ مفتی صاحب یہ موضوع مضمون آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے، یاد خدا میں ذکر کرتے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اللہ ایک ایسی اولاد عطا کرے جو اس طرح سے خدا کی یاد کرے۔ انہوں نے بھی اولاد اس لیے مانگی۔ اور دوسری ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ جب بھی آتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود ہوتے،
اور حضرت مریم کو وہ 7 دروازے تھے، 7 قفل لگا کے بند کر کے جاتے تھے، اور اس کمرے میں سوائے حضرت زکریہ علیہ السلام کے آ کوئی نہیں سکتا تھا۔ اچھا، حضرت زکریہ علیہ السلام جب تشریف لاتے تو آگے دیکھتے پھل ہوتے، تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ انا لا کے ھذا، آپ کے پاس یہ کہاں سے پھل آتے ہیں؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بالکل چھوٹی سی عمر ہے، اس چھوٹی سی عمر میں آپ فرماتی ہیں من عند اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اس حجرہ عبادت کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی۔ میں یہی عرض کروں گا، اگرچہ حضرت مریم ولیہ ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں، لیکن آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ کر کے کائنات کو یہ درس دیا، میں تو نبی ہوں، میں جس جگہ بھی دعا مانگوں میں اللہ کے قریب ہوں، لیکن میں اگر ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہوں تو کل کو تمہیں بھی کسی ولی کے حجرے کے پاس دعا مانگتے ہوئے دقت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہنے پھر قرآن مجید نے اس دعا کو باقاعدہ بیان کر دیا، اور بیان کر کے اب وہ زکریہ علیہ السلام کا عمل تک نہ رہا، بلکہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی ادھر کر دی کہ جب تم پچھلے انبیاء سے سبق حاصل کرتے ہو تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی، تو تمہیں بھی اللہ کے پاک بندوں کے پاس اور پاک مکانات پر دعا مانگنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو ایک دن کھانا نہیں تھا، تو آپ ازواج کے ہاں تشریف لے گئے، کھانا نہیں تھا، پھر سیدہ زہرا پاک کے گئے، ہاں گئے تو کھانا نہیں تھا، تو آپ واپس آ گئے، سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں ساتھ والے ہمسائے نے تھوڑا سا گوشت اور 2 روٹیاں بھیجیں۔ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے کہا اگرچہ حاجت ہے، لیکن حسنین کریمین کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، برتن آگے رکھا تو برتن کھانے سے بھرا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا کہاں سے آیا ہے کھانا؟ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو نبی پاک خوش ہوئے اور سرکار نے فرمایا فاطمہ تم بھی مریم کی مثل جنت کے کھانے کھاتی ہو، یہ تمہارے پاس بھی جو کھانا ہے یہ جنت کا آیا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ اتنے پاک مقام پر پاک خواہش کے ساتھ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو رب نے بیٹا بھی حضرت یحییٰ جیسا عطا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر پاکوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے اپنے خزانے سے عطا کر، کیونکہ جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں تو 120 سال کا ہو چکا ہوں، اور میری عورت جو ہے بیوی وہ 98 سال کی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اب یہ جو کچھ تو نے دینا ہے اپنے خاص کرم سے دینا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ، رب اسباب کا پابند نہیں ہے، رب سے امید کبھی توڑنی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب مل سکتا ہے، یہ نہیں مل سکتا، بھئی مانگ تم اس سے رہے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جب یہ دعا مانگی تو 98 سال عمر تھی، ان کی گھر والی کی 120 سال ان کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 13 یا 19 سال کے بعد حضرت یحییٰ عطا ہوئے۔ اب 13 سال اس میں شامل کر لیں تو 111 سال کی عمر کی وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی گھر والی صاحبہ ہو جاتی ہیں اور اللہ پھر اولاد دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے رب سے مانگتے ہوئے بندہ اپنی اوقات نہ دیکھے، رب کی ذات اصل موضوع کی طرف جناب۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اور انہیں خوشخبری سنا دی گئی حضرت یحییٰ کی صورت میں، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ میں یہ چاہتا ہوں مجھے پتہ چل جائے کہ میری گھر والی کو تو نے صاحب اولاد کر دیا ہے تو میں اسی وقت سے تیرا شکر ادا کرنا شروع کر دوں۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب یہ بھی کتنا خوبصورت بات ہے کہ ادھر اولاد والا ہونے کا، بیوی کے حمل کا پتہ چلے اور میں تیرا اسی وقت سے شکریہ ادا کرنا شروع کر دوں، اپنی جبین نیاز تیری بارگاہ میں جھکا دوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ یہ ضروری نہیں کہ بالکل بچہ جب تک آپ کی گود میں نہیں آ جاتا اس وقت تک الحمدللہ اور اس کا شکریہ ادا نہ کریں، آثار بھی نظر آئیں۔ میں مفتی صاحب آپ کو یہ بھی رہنمائی لے لوں کہ ایک تو یہ آپ نے فرمایا، دوسرا ہم یہ بھی ہے کوئی منت مانتے ہیں تو پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ مرحلہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے، اور پھر جب دیکھتے ہیں کو تب جا کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر بھی کوئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور خوبصورت بات ہے، پیچھے حضرت مریم کی بات ہوئی ہے، اب حضرت یحییٰ کی بات ہوئی ہے، تو ان آیات کو ہم دیکھیں کہ اگر حضرت مریم کی ولادت کی بات ہو سکتی ہے، حضرت یحییٰ کی ولادت کی بات ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو جس نبی کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے اس کے میلاد کے موقع پر ہم کیوں دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان پھر یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کی تشریف لانے پر حضرت زکریا کو خوشی ہو، حضرت مریم کے آنے پر حضرت حنا کو خوشی ہو، تو نبی پاک کے آنے پر پھر سرکار کے ہر امتی کو خوشی کیوں نہ ہو؟ کیا کہنے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی اس بات کو فرمایا کہ جس دن تم صاحب اولاد ہوگے نا تو اس دن یہ ہوگا کہ 3 دن تک تم کلام نہیں کر سکو گے سوائے یاد خدا کے، واہ، بس یہی تمہاری علامت ہوگی۔ اور اس میں مفسرین نے خوبصورت بات لکھی ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ جو بیٹے عطا کرنے تھے نا وہ دنیا سے بالکل قطع تعلقی کرنے والے تھے، ان کی شان ہی قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے، حسورا، مخلوق خدا سے بالکل کٹے ہوئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بیٹا چونکہ کٹا ہوا ہے تو آپ بھی گفتگو میں لوگوں سے کٹے ہوئے ہوں گے، صرف اور صرف آپ میری یاد کریں گے۔ اور پھر ان آیات میں ڈاکٹر صاحب یہاں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بات کی گئی ہے، وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے چنا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں کہیں یہ نہ ہو، مفسرین نے لکھا ہے حضرت مریم کو اپنے دور میں چنا گیا ہے۔ میں ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کی سیادت کی بات آئی ہے، جس پاک خاتون کی سیادت کی بات آئی ہے وہ مقید ہے، اور خدا کی پوری کائنات میں عورتوں میں جسے مطلقاً فضیلت ہے وہ سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلقاً فضیلت ہے اور حضور کے جسم کے حصے سیدہ زہرا پاک کو بھی مطلقاً فضیلت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے محبوب یہ ہم نے غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب سے بھی نہیں پڑھا، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات پچھلے دور کے ہیں اور آپ ان کو بالکل صحیح سے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی کو غیب کا علم کیسے ہو جاتا ہے؟ بھئی جب رب خود بتا دے تو کیسے نہیں ہوتا؟ واہ واہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ رہ جاتا ہے جی نبی کو غیب کا علم کتنا ہوتا ہے؟ یہ کتنا کے لیے یا دینے والا بتا سکتا ہے یا لینے والا بتا سکتا ہے؟ واہ واہ۔ اب دینے والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کو جنوا دیا۔ واہ۔ میرے جیسا ان پڑھ بندہ اگر کوئی بات کرے کہ فلاں چیز حضور نہیں جانتے تھے تو فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ کیسا بے وقوف ہے۔ رب کہتا ہے جس چیز کا بھی علم نہیں تھا میں نے جنوا دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب آگے جو آیت ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کہتا ہے یہ میرا بڑا فضل ہے کہ تجھ سے کچھ چھپایا ہی نہیں، سب کچھ تجھے جنوا دیا ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب گزارش کروں گا ہر چیز کا حساب ہو سکتا ہے، خدا کے فضل کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کے علوم غیبیہ ہوں یا دیگر علوم یہ خدا کا فضل ہے۔ جب خدا کے فضل کو ترازو میں نہیں تولا جا سکتا تو علوم مصطفیٰ کو بھی نہیں تولا جا سکتا۔ ایک گزارش کرنے کے بعد میں پھر یہ تو ہے دینے والے کی شان۔ اب جس نے لیا ہے خدا سے وہ پاک نبی فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کے سارے علوم عطا کر دیے گئے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی سے کچھ چھپایا نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کسی نے سوال کیا حضور نے جواب نہیں دیا، میرے آقا کسی کے پابند نہیں ہیں، واہ، کسی کو بتاتے نہیں اور کسی سے کچھ چھپاتے نہیں۔ یہ میرے نبی کی اپنی مرضی ہے، جس کو بتائیں اور جس کو نہ بتائیں۔ علامہ صاحب یہی موضوع جناب۔ تو علم غیب کے حوالے سے بھی قبلہ مفتی صاحب نے بات فرمائی، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ عطائی ہے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول،
غیب جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. سبحان یعنی اللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم جل والا غیب عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرے, جس کو چن لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین, میں تو رسولوں کا سردار ہوں. جب رسولوں میں سے اللہ کریم جس کو پسند کرے علم غیب عطا کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں. تو اللہ کریم جل والا نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا. اور قرآن کریم میں ہی یہ 30واں پارہ ہے التکویر سورہ مبارک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین, اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. سبحان کیا مطلب یہ آپ بتاتے ہیں؟ تو لہٰذا پیارے آقا مدنی تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس لیے فرماتے ہیں فریاد, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی عرض کریں آپ سنتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, دینے والا رب ہے. جس طرح کہ مفتی صاحب نے پہلے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دین سکھایا, تو پڑھانے والا اللہ ہے, پڑھنے والے محبوب ہیں. نہ پڑھانے والے کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی پڑھنے والے کی کوئی مثال ہے. مفتی صاحب پروگرام کا اختتامی حصہ, ایک تو میں چاہوں گا کہ سارے آج کے جو موضوعات اور اس کے عنوانات ان کو کنکلوڈ بھی کریں اور اختتامی اپنا پیغام بھی دیں. ڈاکٹر صاحب اس پر میں گزارش کروں گا, سب سے غیب ذات ہے اللہ کی. رسول اللہ سے جب رب نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا تو پھر میرے نبی سے اور کیا چھپایا ہوگا؟ سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں چھپا. سبحان اللہ. اور جب معراج کی رات رسول اللہ علیہ السلام گئے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, سیاستہ کی حدیث ہے, اللہ نے اپنے شایان شان میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے, میں نے ان کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فتجلی لی کل شے, ہر شے مجھ محمد عربی کے سامنے آ گئی. سبحان اللہ. اور میں ڈاکٹر صاحب اس پر ایک خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں, میرے سامعین اور آپ بھی مجھے دعا دیں گے, یہ ہر شے حضور کے سامنے کیوں آئی؟ ہر شے چاہتی تھی معراج کے لاڑے کی نظر مجھ پر بھی پڑ. فعرفت, تو میں نے ایک ایک چیز کو پہچان لیا. اور ایک روایت میں ہے کہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ تھا وہ سارا مجھ محمد عربی کے علم میں آ گیا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس اور اللہ کے بندوں کے پاس جتنے کمالات ہوتے ہیں یہ سب رب کے عطا کردہ ہیں, اور جتنا اللہ نے پاک نبی کو عطا کیا ہے کتنا کسی اور کو عطا نہیں کیا. اور میں یہاں پر یہ بھی, آپ نے کہا کہ پورے واقعے میں سے اس کو پورا نچوڑ, تو اس پورے کے پورے نچوڑ کو میں صرف اس بات میں لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھا جائے اس میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کس پیار سے اپنے پاکوں کی باتیں مانتا ہے, اللہ کس پیار سے اپنے پاک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تاکہ قرآن پڑھنے والے بھی اسی طرح سے قرآن کو دیکھ کر کے اس کے پاک بندوں کا تذکرہ کریں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی اب قرآن مجید نے شان بیان کی ہے, چن لیا, پاک کیا, چن لیا. ہم جب کسی بھی پاک ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار نماز کی بات کرو, روزے کی بات کرو, حج کی بات کرو, زکوٰۃ کی بات کرو. بھائی جو ہمارا خالق ہے وہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی بات بھی کرتا ہے اور اپنے پاک بندوں کے حالات کی بات بھی کرتا ہے. آج کی امت کے لیے درس یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو یہ چاہیے اگر اپنے گھرانوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو حضور کے گھرانے کا تذکرہ عام کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدہ زہرا پاک کا ذکر کریں, حسن پاک کا ذکر کریں, حسین پاک کا ذکر کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کریں. پاکوں کا ذکر کریں گے تو ہمارا معاشرہ پاکوں کی طرف جائے گا. اور اس پر آقا کی ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان دا ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ, جب نیکوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم جب ان پاک لوگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہماری رحمت, ہم پر رحمت کا نزول ہوتا ہے, ہمارے گناہ جڑتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی یاد کی خوشبو سے ہمارا ظاہر اور باطن مزین اور منور ہوتا ہے. آخری کوئی آپ جملہ. میں ایک آدھ منٹ میں یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں صالحین جلوہ گر ہوں وہاں دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو ابو الفتح صبر کندی آپ فرماتے ہیں, یہ شہاب الدین احمد کسلانی آپ نے بھی یہ بات درج فرمائی ہے ارشاد الساری میں.
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال بعد سمرقند میں 61 سالی کا سما ہوا، 61 سالی پڑ گئی. تو جب 61 سالی نمودار ہوئی تو نماز استسقاء پڑھی گئی، بارش ہو، بار بار پڑھی گئی لیکن بارش نہ ہوئی. چند لوگ اکٹھے ہو کر قاضی شہر کے پاس آئے کہ ہم امام بخاری کی قبر پر جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے بندے جنہوں نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا. بات میں ختم کرنے لگا ہوں. تو ان کی قبر پہ جاتے ہیں. تو تمام لوگ اکٹھے ہو کر امام بخاری کی قبر پر آئے تو وہاں آ کر دعا کی. راوی کہتا ہے کہ ہم گھر نہیں پہنچے، بارش شروع ہو گئی. اس لیے صالحین کی جہاں جلوہ گری ہوتی ہے اسی لیے ہم دادا صاحب جا کر دعا کرتے ہیں، فرید پاک کے دربار پہ جا کر دعا کرتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کے اس آیت سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آپ کا. آج تو آپ کی خطابت اور آپ کی گفتگو اس میں ایک سلاست اور ایک روانی اور موضوعات جو ہیں وہ ایسے تھا کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اور یہ بھی شاید غالب نے ہی کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، سبحان اللہ. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اور اب چونکہ بالکل اختتام ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ آغاز کرتے ہیں تو پھر آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چلے جزاک اللہ. میں بس اب مجھے اب آپ کا آل رسول سے تعلق ہے تو آپ بیٹھے جزاک اللہ فیضان ہو جاتا ہے. وہ آپ نے بات کی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات شعر بھی آ گیا کہ سعادت روح کی کس چیز میں ہے آپ کیا جانیں کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ملتا. روحوں کے تزکیے اور طہارت کے لیے ظاہر ہے صوفیاء کے پاس جانا جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ ہے اور آج کی بہت بڑی یہ ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعب بن زہیر کے والد تھے، زہیر بن ابی سلمہ. 7 معلقات کے شاعر تھے اور معلقات یہ 7 سسپینڈڈ پوئمز 7 معلقات جو کعبے کے پردوں سے لٹکائے ہوتے تھے اور عرب لٹریچر کے اندر ان کا بڑا مقام تھا. تو حضرت عمر فاروق ان کے بڑے مداح تھے. حرم بن سنان بن ابی حارثہ اس سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ جو زہیر بن ابی سلمہ تھا وہ تمہارے خاندان کا بڑا معترف تھا، تو اس کا سبب کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم بھی تو اس کے ساتھ بڑا محبت آمیز سلوک کرتے تھے، رویہ رکھتے تھے. میں جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے انورٹڈ کاماز میں لگا کر. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ دنیا سے محو ہو گیا. اس نے تمہارے خاندان کے اعزاز میں جو لکھ دیا وہ قیامت تک تمہارے لیے سب سے معتبر حوالہ ہو گیا. علماء صلحاء یہ ہماری بستیوں کی روشنی ہے، ہمارے خطوں کا، ہمارے جو اس ماحول کا نور ہیں. ان کی عزت قدر اور احترام یہ ہمیشہ لازم اور معتبر رہے گا. میں آج کے موضوع پر گفتگو پر اپنے علماء کا شکر گزار ہوں، مفتی اقبال چشتی صاحب کا، مفتی شیر محمد نقشبندی صاحب کا. آج کا وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کی دعا. جس شخص کی اولاد نہ ہو تو وہ 40 دن تک 1000 مرتبہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم کا وظیفہ کرے. اللہ اسے جلد اولاد کی خوشخبری سے سرفراز کرے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ سید ظہوری. یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا. تیرے نام مقدس سے ہے سب کی انتہا مولا. میں لتڑا ہوں میں لتڑا ہوں گناہوں
خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا تو اتنا مہربان کیوں ہے، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم، فقط ہے التجا اتنی، کبھی ناراض نہ ہونا، کبھی ناراض نہ ہونا، ہمیشہ کی طرح مجھ پر خدایا مہربان رہنا، خدایا مہربان رہنا، یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم، اور دیا ہے جو وطن تو نے اسے آباد رکھ مولا، اسے آباد رکھ مولا، تو پہلے پلج تلغم سے، تو پہلے پلج تن آلام سے آزاد رکھ مولا، یا اللہ یا رحمان